السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم جس کردار کا ذکر کریں گے وہ ہے سلطانہ ڈھاکو۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں کہ یہ کون تھا اور اس کی کیا کہانی تھی۔ سلطانہ ڈھاکو، جرم، بغاوت، محبت اور انجام کی حیران کن کہانی۔ اگر میری ماں نے بچپن میں مجھے روکا ہوتا تو میں آج پھانسی کے تختے پر نہ ہوتا۔ یہ وہ آخری جملہ تھا جو ہندوستان کے مشہور ڈاکو سلطانہ نے اپنی ماں کو دیکھ کر کہا جب اسے تختہ دار پر لایا جا رہا تھا۔ ایک ایسا کردار جو ایک عام چرواہے سے انگریز راج کا بدترین دشمن اور ہندوستان کے غریب عوام کے لیے رابن ہوڈ بن گیا۔ اس کی کہانی محض چوری، ڈکیتی اور بغاوت کی نہیں بلکہ عزت، دوستی، عشق اور انجام کی ایک ایسی داستان ہے جو آج بھی سننے والوں کے دل دہلا دیتی ہے۔ کہتے ہیں کہ جرم کی راہ پر پہلا قدم سب سے خطرناک ہوتا ہے، کیونکہ یہ چھوٹے سے آغاز کے ساتھ ایک ایسی دلدل کی طرف لے جاتا ہے جہاں سے واپسی ممکن نہیں رہتی۔ سلطانہ کی کہانی بھی کچھ ایسی ہی تھی۔ وہ ایک عام سا گڈریا تھا، مگر حالات نے اسے وہ بنا دیا جس کے نام سے انگریز تھر تھر کانپتے تھے۔ اس نے زندگی کی شروعات ایک معمولی چوری سے کی، جب وہ بچپن میں ایک انڈا چرا کر گھر لایا۔ اگر اس کی ماں اسے اس وقت روک دیتی تو شاید وہ ایک عام انسان کی طرح زندگی گزار کر دنیا سے چلا جاتا۔ مگر اس کی ماں نے انڈا تل کر اسے کھلایا، اور یہی لمحہ اس کے مقدر کا فیصلہ کر چکا تھا۔ وقت گزرتا گیا اور چھوٹی چھوٹی چوریاں بڑی بڑی ڈکیتیوں میں بدل گئی۔ وہ انگریزوں کے وفادار جاگیرداروں، وڈیروں اور امیروں کو لوٹ کر غریبوں میں مال بانٹنے لگا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ ایک طرف انگریزوں کے لیے خوف کی علامت بن گیا، جبکہ دوسری طرف عام لوگ اسے اپنا مسیحا سمجھنے لگے۔ وہ ایک ایسا ڈاکو تھا جو صرف دولت مندوں کو نشانہ بناتا، ان کے خزانوں پر ہاتھ صاف کرتا اور پھر وہ دولت غریبوں میں بانٹ دیتا۔ اس کی سخاوت نے اسے عوام کے دلوں میں ایک ہیرو بنا دیا، مگر انگریز حکومت کے لیے وہ سب سے بڑا مجرم تھا۔ اس کی شہرت جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی۔ وہ ایک ایسا آدمی تھا جو نہایت ہوشیاری اور بہادری سے واردات کرتا اور کبھی پکڑا نہ جاتا۔ اس کے گھوڑے کا نام چیتک تھا، جو بجلی کی رفتار سے دوڑتا تھا اور ہر موقع پر اسے بچا کر لے جاتا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ چیتک اس قدر تیز اور ہوشیار تھا کہ وہ خود راستہ پہچانتا تھا اور سلطانہ کو ہمیشہ محفوظ مقام تک پہنچا دیتا تھا۔ اس کے علاوہ اس کا پالتو کتا رائے بہادر بھی بہت مشہور تھا۔ اس نے اس کا نام طنزیہ طور پر رکھا تھا کیونکہ انگریزوں کے وفادار ہندوستانی افسروں کو رائے بہادر کا خطاب دیا جاتا تھا۔ یوں ہر بار جب وہ اپنے کتوں کو بلاتا تو ایسا لگتا جیسے وہ انگریزوں کا مذاق اڑا رہا ہو۔ سلطانہ کی بہادری کی کہانیاں اتنی مشہور ہو چکی تھیں کہ عوام میں اس کے چرچے ہونے لگے۔ ایک بار ایک گاؤں کے زمیندار نے انگریزوں کی مدد سے اسے پکڑنے کی کوشش کی، مگر سلطانہ نے ایسا انتقام لیا کہ انگریز سرکار بھی حیران رہ گئی۔ اس نے زمیندار کے تمام مال و دولت پر قبضہ کر لیا اور اسے بڑی محفل میں غریبوں میں تقسیم کر دیا۔ اس واقعے کے بعد لوگ اسے ڈاکو کم اور ہیرو زیادہ سمجھنے لگے۔ مگر ہر کہانی میں کچھ سیاہ پہلو بھی ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ عورتوں کا رسیا تھا اور کئی امیر عورتوں کو اغوا کر کے ان پر ظلم کرتا تھا۔ کچھ لوگ اس کو ایک ظالم ڈاکو کہتے تھے، جبکہ کچھ اسے مظلوموں کا مسیحا مانتے تھے۔ حقیقت جو بھی ہو، لیکن یہ بات طے ہے کہ اس کی شخصیت میں ایک ایسا سحر تھا جو لوگوں کو اپنی طرف کھینچ لیتا تھا۔ اس کی زندگی میں ایک حیران کن موڑ تب آیا جب وہ ایک انگریز افسر فریڈی کا قیدی بنا۔ جیل میں فریڈی اور سلطانہ کی دوستی ہو گئی۔ فریڈی نے اسے صرف ایک ڈاکو نہیں
بلکہ ایک بہادر اور سمجھدار شخص کے طور پر دیکھا۔ اس کی عقلمندی اور وفاداری نے فریڈی کو اس کا گرویدہ بنا دیا۔ فریڈی نے سلطانہ کے لیے قانونی جنگ لڑی تاکہ اس کی سزا ختم کی جا سکے، مگر انگریز حکومت نے کسی بھی حال میں اسے معاف کرنے سے انکار کر دیا۔ پھانسی سے پہلے سلطانہ نے فریڈی سے ایک وعدہ لیا کہ وہ اس کے بیٹے کو اعلیٰ تعلیم دلوائے گا اور اسے ایک بڑا آدمی بنائے گا۔ فریڈی نے یہ وعدہ نبھایا اور سلطانہ کے بیٹے کو برطانیہ بیچ کر اسے ایک اعلیٰ افسر بنایا۔ یہ سلطانہ کے لیے ایک آخری فتح تھی، کیونکہ اس کا بیٹا وہ سب کچھ حاصل کرنے جا رہا تھا جو وہ خود حاصل نہ کر سکا۔ کہا جاتا ہے کہ ایک انگریز لڑکی بھی سلطانہ کے عشق میں مبتلا ہو گئی تھی۔ وہ اس کی بہادری اور بے خوفی سے متاثر تھی، مگر سلطانہ کی زندگی میں محبت کی کوئی جگہ نہ تھی۔ اس کے دل میں صرف انتقام اور بغاوت کی ایک آگ جل رہی تھی۔ وہ کبھی بھی کسی عورت کے لیے اپنی منزل سے پیچھے نہیں ہٹا۔ جب سلطانہ کو پھانسی دینے کا وقت آیا تو اس سے آخری خواہش پوچھی گئی۔ اس نے کہا کہ وہ اپنی ماں سے ملنا چاہتا ہے۔ جیل حکام اس کی ماں کو لایا۔ جیسے ہی ماں نے اسے گلے لگانے کے لیے ہاتھ بڑھایا، سلطانہ نے اس کے کان میں اپنے دانت گاڑ دیے۔ سب حیران رہ گئے۔ جب اس سے پوچھا گیا کہ اس نے ایسا کیوں کیا تو اس نے جواب دیا، جب میں نے پہلی بار انڈا چرایا تھا، اگر میری ماں نے مجھے روکا ہوتا تو میں آج ڈاکو نہ بنتا۔ یہ ایک ایسا لمحہ تھا جو جیل میں موجود ہر شخص کو ہلا کر رکھ گیا۔ اس کے الفاظ میں ایک ایسا درد تھا جو ہر ماں کے لیے ایک سبق بن گیا۔ یہ وہ حقیقت تھی جس نے سب کو سوچنے پر مجبور کر دیا کہ جرم کی جڑیں کہاں سے پنپتی ہیں، اور اگر ابتدا میں روک لیا جائے تو انجام مختلف ہو سکتا ہے۔ آخرکار 7 جولائی 1924 کو سلطانہ کو پھانسی دے دی گئی، مگر وہ مرنے کے بعد بھی امر ہو گیا۔ جیل کے باہر ہزاروں لوگ اس کے قصیدے پڑھ رہے تھے، اس کی بہادری کے نعرے لگا رہے تھے۔ لوگوں کی نظروں میں وہ ایک ہیرو تھا، ایک ایسا شخص جس نے امیروں کو لوٹا اور غریبوں کی مدد کی۔ سلطانہ ڈاکو ایک ایسا کردار ہے جو تاریخ میں ہمیشہ زندہ رہے گا۔ کچھ کے لیے وہ ایک سفاک مجرم تھا تو کچھ کے لیے وہ ایک بغاوت کی علامت تھا۔ حقیقت جو بھی تھی، لیکن وہ کہانی جو ایک انڈے کی چوری سے شروع ہوئی تھی، وہ ایک ایسے اختتام پر پہنچی جو آج بھی دلوں کو جھنجھوڑ دیتا ہے۔ یہ سلطانہ ڈاکو کی ایک حقیقی پکچر ہے۔ تو آپ سب ماؤں، بہنوں اور بھائیوں سے یہ استدعا ہے کہ بچوں کی چھوٹی چھوٹی غلطیوں پر انہیں روکا کریں اور سمجھایا کریں کہ یہ کام غلط ہے اور یہ کام صحیح ہے، تاکہ آنے والے دنوں میں وہ آپ کی زندگی میں آپ کے لیے اور باقی لوگوں کے لیے تکلیف کا باعث نہ بنے۔